ECL کے اوپر ڈال دیے۔ اب ہمارے سامنے جو پریسیڈنٹس ہیں وہ بھی اس طرح کے ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص بھی پاکستان میں تحقیقات میں محمد و معاون ثابت ہونا تھا اس کو ملک سے فرار کرایا گیا۔ سب سے جو گلیئرنگ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، سب سے جو بدترین مثال ہے ہمارے سامنے، وہ اسحاق ڈار کی ہے۔ ایک سٹنگ فائنانس منسٹر، وزیر اعظم اپنا جہاز اس کو دیتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ اس جہاز میں ملک سے فرار ہوتا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کم از کم عدالت نوٹس دیتی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک مجرم کو فرار کرایا اس کے تحت ان کے خلاف کرمنل کارروائی ہوتی، لیکن ابھی تک ہوا ایسا نہیں ہے۔ تو چاہے کوئی بھی شخص، صرف اس کے عہدے کے اوپر نہیں ہے معاملہ، اس کا جو ہماری اپنی ایک بٹر مسالے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق، کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق یہ جو لسٹ ہے یہ ECL ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے، جو کہ وزارت داخلہ کے اندر کام کر رہی ہے، اور ان سے پھر اس کے اوپر رپورٹ لی جائے، اور وہ میٹیریل اگلے ہفتے کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ناموں کو ECL کے اوپر ڈالنے پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اس میٹیریل کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کیسا یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم معاملات، ایک تو جو پرائیویٹائزیشن کے لیے اوپر جو 6 کے قریب جو 5 یونٹس ہیں جن کو فوری طور کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی پرائیویٹائزیشن کو پرائیورٹی لسٹ کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس میں حویلی بہادر شاہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ماری پیٹرولیم میں گورنمنٹ کے شیئرز ہیں اس کو ڈس انویسٹمنٹ کیا جائے گا، لاکھڑا کول مائنز ہیں، جو سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، بڑے عرصے سے پڑی ہوئی ہے، اس کو، اور پھر کے الیکٹرک کی جو سیل ہے اس کے اوپر ایک جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ اس کو جائزہ لے کے وہ بھی ایک حتمی معاملہ جو ہے اس کے اوپر پہنچے گی کہ اس کو کس طرح سے ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ جو یونٹس ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن میں ایکسل پہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں کیبنٹ کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے۔ آج حتمی جو ایک لینڈ کا، آپ کو معلوم ہے ایک لینڈ بینک بنانا چاہ رہے تھے ہم، جس میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زمین جو کہ ایک پاکستان میں وفاق اور صوبوں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو استعمال میں لانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی تقریباً 9442 کنال زمین آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، پنجاب کی تقریباً 56,000 کنال زمین آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کی 5258 کنال جو ہے زمین وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے۔ یہ ساری زمین ایک لینڈ بینک میں جائے گی اور وہاں سے پھر اس کو مختلف جو استعمال ہے اس میں لایا جائے گا۔ لیکن ابھی پرویز خٹک صاحب کو آج یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تقریباً جو 150 کے قریب جو پرائم پراپرٹیز ہیں پاکستان کی، جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ ڈسپوزل نہیں ہو پا رہی، تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ جو لینڈ ہے اس کو وہ کس طریقے سے ڈسپوز آف کرے، اور وہ سوموار کو یہ کمیٹی ملے گی اور اگلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ لسٹ پیش کرے گی ان 100-150 پراپرٹیز کی، 150 کے قریب پراپرٹیز کی جو کہ پرائم جگہیں ہیں جن کو ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ویکینسیز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے جو ججز کی تعداد تھی وہ 6+1 تھی، یعنی 6 ججز تھے اور 1 چیف جسٹس صاحب تھے۔ اب اس میں 9 ججز ہوں گے اور 1 چیف جسٹس جو ہے وہ ہوں گے۔ ایک اور اہم فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ پاورٹی ایلیویشن کو لے کر کے کیا گیا ہے۔ پاورٹی ایلیویشن اس گورنمنٹ کا ایک پرائم پروگرام ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فلیگ شپ پروگرام ہے، جس میں کہ تمام جو پرائم منسٹر صاحب کی ایک بہت کنسرن ہے، غریب ترین لوگوں کے بارے میں ان کی کنسرن ہے،
اور اس کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ لوگ غربت سے باہر نکل سکیں، اور اس کے لیے ایگزسٹنگ اس وقت جو اسکیمز ہیں ان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی بسپ، پاکستان بیت المال، زکوٰۃ عشر ڈیولپمنٹ، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن، ورکرز ویلفیئر فنڈ، پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی، نیشنل رورل سپورٹ پروگرام۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل چل رہے ہیں ان میں پنجاب بیت المال، زکوٰۃ عشر ڈپارٹمنٹس ہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے، پروونشل رورل سپورٹ پروگرام ہے، چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹس ہیں، پروونشل امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو معلوم ہے رورل سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنے پروگرام چلا رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ان تمام آرگنائزیشنز کو یہ جو فوکسڈ ہیں سوشل پروگرامز کے اوپر اور پاورٹی ایلیویشن کے اوپر، ان کو ہم نے ایک کمیٹی میں لے آئے ہیں اور پاورٹی ایلیویشن کوآرڈینیشن کونسل قائم کی گئی ہے، جس کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہوں گی، اور ڈاکٹر ثانیہ ان تمام محکموں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک کوآرڈینیٹڈ پروگرام جو ہے وہ ہم لے کر کے آئیں گے، جس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم جو ایک پورا جو غریب ترین لوگ ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ بیت المال بھی فنڈنگ کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی فنڈنگ کر رہا ہے، بسپ بھی پیسے دے رہا ہے اور بھی دے رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایفیکٹو طریقہ کار نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام کو اکٹھا کر کے، اور ڈاکٹر ثانیہ جو ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے صوبوں کی اور ان تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، پروگرامز ہیں ان کی، تاکہ ایک ایفیکٹو طریقہ جو ہے وہ نظر آ سکے۔ اس کے ساتھ ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ ابالش کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے آن دی ٹیمپریری امپورٹ آف میجر اکوپمنٹ آف ایکسپلوریشن ڈرلنگ ویلز۔ آف شور میں جو ڈرلنگ ہوتی ہے اس میں جو مشینری ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہیوی مشینری اس میں آتی ہے اور وہ بہت مہنگی مشینری ہے، اس کے اوپر ڈیوٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ اب ہمارا انٹرسٹ یہ ہے پاکستان کا کہ انویسٹر آئیں اور ہمارے ہاں تیل میں، گیس میں انویسٹمنٹ کریں، ایکسپلوریشن کریں، اور اس مقصد کے لیے جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، کسٹم ڈیوٹیز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ کوشش جو ہماری حکومت کا ایک فورن انویسٹمنٹ کے لیے ایک جو انڈر لائن پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ آنے کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، انویسٹمنٹ سے جو کمائی ہوگی وہ ٹیکس ہوگی۔ لہٰذا تاکہ اس سے ایک ایفرٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کو انکریجمنٹ ملے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اور یہی بھی جو ہمارا ایک کوشش ہے جو کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی، وہ بھی فورن انویسٹمنٹ ان آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن جو ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا۔ کراچی کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مینڈیٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کو، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو لوگوں کی محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم اپنا حصہ اور ہم اپنا کردار ادا کریں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی پاکستان کا ایک معاشی کیپٹل ہے، ہمارا اکنامک ہب ہے، اور ضروری ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہو۔ اب کراچی میں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اومنی گروپ پہ تو نہیں بھروسہ کر سکتے۔ یہ تو بڑی سمپل بات ہے کہ آپ پیسے دے دیں مرادی شاہ صاحب اینڈ کمپنی کو، اور پتہ چلے کہ وہ پیسے بعد میں دبئی میں برآمد ہوں گے، وہ پیسے دوبارہ لندن میں برآمد ہوں گے، تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ تک کہا تھا۔ وہ تو موجود ہیں، ان کے تو ایڈمیشنز ہیں، ان کے تو کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ ہے، اس کے باوجود ان کو اب ثبوت نہیں ملے تو ہم کیا کریں جی؟ دیکھیے، جو یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات ٹھیک تھے، ہمارے تعلقات کبھی کسی بھی ادارے سے خراب نہیں ہوئے، ہمارا تصادم کبھی کسی ادارے سے نہیں ہوا، نہ ہم ججوں کے خلاف لڑتے ہیں، نہ عدالتوں کے سلسلے لڑتے ہیں، نہ ہم جرنیلوں سے لڑتے ہیں، ہم ان کے آئینی رول اور ان کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس پہ ہمارا تحفظ ہوتا ہے اس پہ ضرور بات کرتے ہیں، اور اس کی قیمت بھی ادا کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔
زرداری صاحب نے بھی اپنے تئیں جتنی کوشش کی ہے وہ ان کے اس اختیار کی بات ہے اداروں کی. ہم اداروں کے خلاف قطعاً نہیں ہیں. یہ تو بڑی واضح بات ہے. میں نے اس کا جواب دیا تو نہ ہی دیں اور اپنے جو کیسز ہیں ان کی اوپر توجہ دیں. اور امید یہی ہے, سپریم کورٹ نے چونکہ کہا ہے کہ اس کے اوپر جی آئی ٹی کے اوپر بات نہیں کرنی ہے, ہم بات نہیں کر رہے. لیکن کچا چٹھا تو سب کو پتہ ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. پیپلز پارٹی ہی کے 4-5 لوگ ہیں, ان کو ہی نہیں پتا, ورنہ سندھ کے پورے رابطے پہلے بھی رکھتے ہیں, اب بھی وہ رابطہ کر رہے تھے. وہ وہاں بھی رابطہ مہم تو انہوں نے کافی عرصے سے شروع کی. دیکھیے آج انہوں نے جو بھی تو کیبنٹ کی نہیں دیکھ سکے بریفنگ کہ آج فیصلہ کیا کیا, لیکن شنید ہے کہ شاید وہ کچھ اس طرح کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کا نام جو ہے وہ فوری طور پہ ہٹایا جائے. لیکن انہوں نے پھر عدالت کے ساتھ وہی مذاق کیا. یعنی عدالت نے کیبنٹ کو بھیجا, نام ڈالنے ہیں تو ساری کابینہ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, نکالنے ہیں تو کہتے ہیں ایک ریویو کمیٹی بنائیں گے, جائزہ کمیٹی بنائیں گے. کمال ہے. آپ خبر رکھنے والے لوگ ہیں, آپ خوب جانتے ہیں وہ کتنے ناراض ہیں. تھینک یو. تھینک یو. ایک سوال یہ ہے کہ آپ بار بار ایک قوت کی بات کرتے ہیں, بلاول صاحب جیسی جذبے والی قیادت بھی ہے اور سیاسی جو بول چال اور ان کا سلیقہ رکھنے والے زرداری صاحب بھی ہیں. آپ ان لوگوں کا نام کیوں نہیں بتا دیتے جو آپ کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ میڈیا کی طاقت آپ کے سامنے ہے, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, لوگوں کی پارٹی ہے. کون سی طاقت ہے آپ کی؟ آپ تو روز سارے گلا کرتے ہیں کہ آج سب جو ریز ہونی ہے, ایف سی ہیڈ کوارٹر ریز ہونا ہے بلوچستان میں, ساؤتھ اور نارتھ میں. اس کے لیے آج جو کابینہ نے ایک انیشل اوور آل جو پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 55 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. انیشل اس کی جو تقریباً 2.81 بلین روپیز کی جو منظوری ہے وہ آج کابینہ نے دی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی کہہ لیجئے کہ تکلیف دہ بات ہے. ہمارا جو جوان اس وقت سیاچن کے اوپر, اس شدید سردی میں سیاچن کے اوپر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے, یا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے اوپر جو اس وقت وطن کی خدمت کر رہا ہے, جس قسم کی سہولتیں ہمیں ان کو دینی چاہیے, ہم اپنی معیشت کی جو کنسٹرینٹس ہیں اس کی وجہ سے ان کو نہیں دے پاتے. ان کے پاس جو ایک ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں, اس طرح کی جو ایک ماڈرن رہنے کی سہولتیں ہیں وہ ہم نہیں دے پاتے. اور اس کی بڑی وجہ ظاہر ہے بے شمار وجوہات ہیں, لیکن ان میں جب آپ لندن میں, جب قیادت لندن میں محلات بنانے شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو وہ سہولتیں جو ہیں وہ نہیں مل سکتی. لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سارے معاملے میں جو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیا جا سکے. 130 ملین یوروز کا ایک لون جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے, جس سے کہ جو پشاور بی آر ٹی کا جو اگلا حصہ ہے جو کہ افغانستان بارڈر چمکنی سے آگے کا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ پشاور کا جو ایک کہہ لیجئے کہ دس ول بیکم ون آف دا موسٹ ماڈرن ٹرانسپورٹ ہب ان دا کنٹری, جہاں پر تمام جو آپ کی جو ٹرین ہے, آپ کا جو بس ہے, جو تمام ہیں وہ اس سے چلیں گے. گڑ کا میرا خیال ہے گڑ کا میں مس کرے گا. گڑ جو ہے, گڑ کی برآمد کے اوپر پابندی جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو گئی ہے. پابندی اس طرح کی تھی بھی نہیں, لیکن افغانستان میں یہ ہوا تھا کہ ہماری جو گڑ کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ تر کے پی سے افغانستان جاتی تھی. اس کے اوپر ڈیوٹی تھی پہلے 5% تھی, افغانستان نے اس کو بڑھا کے 20% کر دیا, جس کی وجہ سے ہماری گڑ کی پروڈکشن جو ہے اس کو افیکٹ آئی. اب ہمارے افغانستان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں گڑ کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ 2.5% کر دی گئی ہے. لہٰذا اب جو گڑ ہے وہ دوبارہ وہاں جانا شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے یہ ہدایت کی ہے صوبوں کو کہ وہ جو گڑ کی پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے انکریجنگ پالیسیز لیں, اور جو کسان اپنے جو ایک طرف تو ظاہر ملیں
کسان کو جو ہے وہ شوگر ملیں جو ہیں وہ کسان کو سکویز کر رہی ہیں کہ اس کو وہ پیسے پورے نہیں دیتی. اوپر سے آپ نے گڑ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے. لہٰذا وفاقی کابینہ نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ جو گڑ کی پروڈکشن ہے اور گڑ کی ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر سے نہ صرف یہ کہ پابندیاں ہٹائی جائیں بلکہ آسانیاں پیدا کی جائیں اور کسان جو ہے وہ اپنی جو پروڈکشن اس گڑ بنانے کے لیے جو مشینری ہے وہ بھی برآمد کر سکے گا اور یہ پروڈکشن جو ہے وہ جاری ہوگی. جناب